ورکروں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے. یہ قانونی طور پہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی اور جماعت سے یہ اس قسم کا معاہدہ کریں. ہم نے یہ بات بھی اس پٹیشن میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا 13 جنوری کو، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو جو کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. ہمیں اس کے نوٹسز بھی موصول ہو چکے ہیں. تو یہ معاملہ انٹرا پارٹی کا سب جوڈس ہے اور ہائیسٹ عدالت میں سب جوڈس ہے. جو معاملہ قانونی طور پہ سب جوڈس ہوتا ہے اس پہ یک طرفہ کارروائی کوئی فریق کر ہی نہیں سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف کی نام نہاد جو قیادت ہے، خود ساختہ جو قیادت ہے، انہوں نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا ایک اور ڈھونگ رچایا ہے. یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے تو یہ مزید اس میں اس کی غیر قانونی حقیقت اور غیر قانونی اس کی جو حقیقت سامنے آتی ہے. ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اپنی پٹیشن میں. ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ قیادت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ اسی ٹولے کے قبضے میں رہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ چوتھا انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا دعویٰ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہی قیادت بار بار دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے اور بلا مقابلہ منتخب ہو جاتی ہے، اور سوائے بلوچستان کے تمام جو قیادت ہے وہ بلا مقابلہ، اور وہی قیادت جو پچھلی دفعہ بھی جس کو سامنے لایا گیا تھا اس سے پچھلی دفعہ بھی سامنے لایا گیا تھا. یہ الیکشن کے نام پہ ایک اور ڈھونگ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک جماعت جو انٹرا پارٹی الیکشنز میں دعویٰ کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہمارے تقریباً 8.5 لاکھ ممبران ہیں. 8.5 لاکھ ممبران میں سے کل 940 ممبران نے ووٹ دیا، یعنی 0.11% پارٹی کے ممبران نے الیکشن میں حصہ دیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسنی مبارک اور عیدی امین جیسے جو ڈیسپوٹس تھے اس قسم کا ناٹک شاید وہ بھی کبھی نہ رچاتے. وہ بھی کم از کم انہوں نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ اس میں جمہوریت کا ٹچ دیں، جیسے کہ یہ اور معاملات میں ٹچ دیتے ہیں، کہ ڈیموکریسی کا ٹچ دینے کے لیے 940 ممبران 8.5 لاکھ میں سے ان کو موقع دیا کہ وہ ووٹ ڈال سکے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہوا ہے، اور اس دھوکے کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. لیکن اس دفعہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے اور جنہوں نے سائنڈ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرائے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، ان کی پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو اثاثے ہیں بشمول دفاتر، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی امانت ہے. یہ جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں برجمان ہیں، یہ جو سینٹرل آفس میں جو سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں وہ جا کے ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈز ہیں اس کا غیر قانونی استعمال بند کیا جائے. ہم نے یہ بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اب ان کو مزید موقع نہ دیا جائے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک نئی مہم جوئی کریں، کیونکہ یہ اب عادی ہو چکے ہیں. جب تک ان کو روکا نہ جائے اور الیکشن کمیشن اس میں مداخلت کرے، جب تک الیکشن کمیشن اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، جب تک ان کو ریسٹرین کیا جائے، ان کو روکا جائے کہ یہ مزید ایسی حرکت نہ کرے. اور ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ لکھ کے دیا ہے، ہم نے وے فارورڈ دیا ہے کہ آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ ایک وکیل نامزد کریں، ہم ایک وکیل نامزد کرتے ہیں، ہم ایک بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں.
اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تمام معاملات طے کریں گے کہ الیکشن کمیشن کیسے بنے گا, کون ہوں گے اس میں, پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں, جو ووٹر لسٹ ہے اس کی تصدیق کیسے ہوگی, اور پھر پولیٹیکل جو الیکشنز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اور نیچے یو سی, تحصیل, ڈسٹرکٹ, صوبائی اور قومی سطح پہ قیادت کا انتخاب کیسے کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے, یہ جو ہمارے مورالٹی, ہماری ایک پوری نسل کی مورالٹی کو ڈیمیج کیا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا, میں بھی پشتون ہوں, میرا سر بھی جھک گیا. ہم تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے, ہمارے اقدار تو وہ تھے. آج انہوں نے گالی گلوچ کے کلچر کے ذریعے پاکستان کی یوتھ کا اقدار گرا دیے ہیں, ڈیمیج کیا ہے. ہر طرف یہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں, اور جو اسمبلی میں ہو رہا ہے یہ اس کی ایک نشاندہی ہے کہ اخلاق سے بالا جس قسم کے جو زبان اختیار کی جاتی ہے, یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے. یہ بھی ہم گفت و شنید میں لے کے آئیں گے. آخر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس جو کہ 2 اگست 2022 میں جس کا تاریخی فیصلہ بھی آ چکا ہے, جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے. اور یہی کھڑے ہو کے میں 8 سال کہتا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, ہماری قومی سلامتی داؤ پہ لگ رہی ہے. یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. میں واحد شخص تھا جو الیکشن سے کئی سال پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ اداروں سے عوام کو لڑایا جا رہا ہے, اداروں کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اس کا سدباب کیا جائے. تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو نافذ کریں, جو بھی اس کے نتیجے میں آتے ہیں زد میں ان کو لائیں. قانون جب تک ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوگی تو پاکستان میں انتشار مزید بڑھے گا, پاکستان میں بے روی مزید بڑھے گی. میں واحد شخص تھا جو یہاں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ آپ 10 الیکشن کرا لیں, جب تک آپ جمہوریت کی بنیادوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس پہ مضبوط عمارت قائم نہیں ہو سکتی. آج آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن بھی ہو چکے, پھر بھی انتشار بڑھا ہے, انتشار کم نہیں ہوا. اور یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان میں سیاسی استحکام, یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کہ پاکستان میں جو جنون مسائل ہیں عوام کے, جو روزگار کا مسئلہ ہے, جو مہنگائی کا مسئلہ ہے, جو یہاں انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ بنانا ہے, یہ شر کی سیاست جاری رہے گی. کیونکہ پاکستان میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی. ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ نے قائم کرنی ہے. جن ملکوں میں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے. آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ دانشور, اینکر اور ویلاگر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ سیاسی ان کو قیدیوں کو جن پہ سنگین الزامات ہیں, دہشت گردی کے الزامات ہیں, ان کو سیاسی قیدی بنا دیا ہے. کیا امریکہ میں یہ جو اوورسیز پاکستانی جو حمایت کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں کیا وہ اپنے سینیٹرز اور کانگریس مین, کیونکہ وہ یو ایس ٹیکس پیئرز ہیں, وہ امریکی شہری بھی ہیں, کیا وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے؟ کیا یہ مطالبہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں جو اپنے ملک کے بارے میں انتشار پھیلانے سے نہیں باز آتے؟ کیا وہ کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا اس میں جو سزائیں مل رہی ہیں, انتشار صرف کیا تھا, کیا ان کے لیڈران یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے, جن کو 18 سال 14 سال 12 سال قید صرف کیپٹل ہل میں گھسنے کے لیے؟